فاتحہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت العالمین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الخیرین الفاضلین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. ایک صلوات بھیج دیں محمد. عزیزان گرامی، سورہ مائدہ کی 55ویں آیت ہے جس میں خداوند عالم ولایت مطلقہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ بس اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ شخص تمہارا ولی ہے جو ایمان لائے ہوئے ہے، نماز قائم کر رہا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے. 3 ولایتوں کا ذکر ہے اور تینوں کے لیے ایک ہی لفظ ولی استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ولایت اللہ کی ہے وہی ولایت رسول کو منتقل ہوئی ہے، اور رسول کے بعد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو. ولایت کے معنی جو عام طور سے کوئی لفظ مجھے ایسا ملا نہیں جو اس ولایت کا مفہوم ادا کر سکے، مگر یہ معمولی لفظ ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں سرپرستی کے. سرپرست ولی کو کہتے ہیں سرپرست، مگر اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ وہ سرپرست ہے تو جو انسان کی نشو و نما کے لیے وہ تمام ضروریات فراہم کرتا ہے جو اس کی نشو و نما کو کمال تک پہنچانے کے لیے ضروری ہیں، اور وہ ماحول کریٹ کرتا ہے اور بناتا ہے جس میں انسان نشو و نما صحیح طریقے سے حاصل کر سکے. اسی لیے ولایت کی پہلی ذمہ داری ربوبیت ہے، اور ربوبیت کی ذمہ داری ہدایت ہے، اور ہدایت کی ذمہ داری رحمت ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. آج تک کے مجالس میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ اوپر سے اگر دیکھا جائے تو ولی کس کو کہتے ہیں. آج میں نیچے سے آپ کو لے کر چلتا ہوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ جو انسان میٹیریلسٹک ہیں وہ بھی سمجھ جائیں کہ ولایت کس کو ملنا چاہیے. کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں سے خداوند عالم نے ہر مخلوق کو دوسری مخلوق کے اوپر ترجیح دی ہے، اور اس میں وہ وحوش ارض ہیں، انسیکٹس ہیں، اور اس کے بعد پھر پرندے ہیں، چرندے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی منزل آتی ہے جہاں پر انسان بنتے ہیں. اور ان سب کے اوپر خداوند عالم نے انسانوں کو حکومت دی ہے، اور وہ حکومت بھی اس کی جسمانی طاقت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اس کی عقل کی بنا پر. بہت طاقتور ہاتھی بھی ہیں تو انسان اپنی عقل سے اس کو مغلوب کر لیتا ہے. تو یہ ایک چیز اس انسان کو ملی ہے جو دوسروں کے پاس موجود نہیں، تو اس کے ذریعے سے وہ دوسروں پر حکومت کرتا ہے
لیکن یہ چیز جو ملی ہے یہ مادی نہیں ہے. اگر مادی ہوتی تو آپریشن کر کے یا پلز کھا کے اس عقل میں اضافہ کر لیا جاتا. یہ چیز جو ہے وہ نورانی ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اور فوقیت حاصل کرنے کے لیے انسان کے پاس کوئی چیز دی ہے خدا نے تو وہ بھی مادی نہیں ہے, وہ بھی نوری ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. یہ تمام صفتیں جو دوسری چیزوں میں خدا نے رکھی ہیں یہ انسان میں بھی رکھی ہیں. جب انسان خلقت پاتا ہے تو یہ سب چیزیں اس کے پاس آتی جاتی ہیں. مثال کے طور کے اوپر شروع میں جب انسان ایک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے تو اس کے اندر خداوند عالم نے نشو و نما رکھی ہے, ملٹیپلائی ہونا. جیسے کہ درختوں میں سیلز ملٹیپلائی ہوتے ہیں, بس اس کا ایک ہی کام ہے کہ جذب کرنا اور دفع کرنا. تو یہ جذب ہی کرتا ہے اور یہ نطفہ بڑھ کر علقہ بن جاتا ہے, اور علقہ بنتا ہے تو اس وقت بھی اس کے اندر درخت کی صفت ہے. اسی لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی فیٹس ابتدا میں ہے اور اس کو ابارٹ کر دیں آپ تو اس کی دیت الگ ہے, اور اگر 4 مہینے کا ہو گیا ہے تو اس کی دیت الگ ہے, اور اگر پورا ہو گیا ہے تو اس کی دیت الگ ہے, اور اگر پورا انسان ہے تو اس کی دیت الگ ہے. یہ الگ الگ دیت قرار دے کے شریعت نے بتایا کہ ہم نے اس کو ہر منزل کے اوپر ایک روح دی ہے. جب اس کے اندر روح انسانی آئی ہے تب ہم نے اس کے مقابلے پر دیت جو ہے وہ 100 اونٹ قرار دیے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے میں. تو ابتدا میں روح نبات دی جس میں وہ پرورش پانے لگا, پھر وہ جسم بنا تو اس کو روح حیوانی عطا کی. اب وہ جذب بھی کرنے لگا, حرکت بھی کرنے لگا. اب تک جو ہے وہ شریعت نے یہی کہا کہ اگر مسکیریج ہو جائے تو آپ جو ہے اس کو کپڑے میں لپیٹ دیں اور دفن کر دیں. لیکن جیسے ہی وہ 4 مہینے یا 6 مہینے کا ہوا اور اس کا پورا جسم بن گیا تو آپ شریعت نے کہا کہ نہیں, اب اس کے اندر روح انسانی آ چکی ہے, اب یہ محترم ہے, اب اس کو آپ غسل بھی دیں, اب آپ اس کو کفن بھی پہنائیں اور احترام کے ساتھ دفن کریں. اب اس کو جو ہے وہ ابھی تم نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, تلقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس کے اندر عقل جو ہے اس پیمانے پر پہنچی نہیں ہے جہاں پر وجوب ہوتا ہے ان چیزوں کا. لہذا نہ عقیدے کا سوال ہے نہ فروعات کا سوال ہے. تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا. میں تو یہاں پر جو ہے وہ اس منزل پر روح حیوانی داخل جب ہوئی تو جبرائیل خود لے کر آتے ہیں روح حیوانی, اس کے بعد روح انسانی جس کو روح نطق کہا جاتا ہے. اب آغوش مادر میں آیا تو روح نطق کے ساتھ آیا. نطق کہتے ہیں کلام کرنے کو, مگر یہ ابھی کلام نہیں کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی روح لے کر آیا ہے مگر ابھی پرورش پانا ہے. اس کو پرورش جب پانے لگتا ہے تو اس کے اندر 2 قوتیں اللہ نے زیادہ رکھی. ایک قوت جو ہے وہ سب سے زیادہ رکھی جس کا نام ہے شہوت. بچہ ہر چیز لینے کے لیے تیار ہے. آپ اس کے منہ میں انگلی دے دیں تو وہ بھی, چاہے آپ زہر دے دیں تو وہ بھی. یعنی خواہش اللہ نے رکھی ہے. اس خواہش کو اگر نکال دیا جائے بچے کے اندر سے تو مر جائے. تو اس کی بقا کے لیے خواہش کا ہونا ضروری ہے. تو شریعت نے 7 سال تک اس کے اندر یہ خواہشات رکھے اور ماں باپ سے کہا کہ دیکھو یہ بادشاہ ہے, اس کی ہر خواہش پوری کرتے رہنا, اس کی کسی خواہش کو دبانا نہیں, اس کے خواہشات کو راہ دکھاؤ, اس کی خواہشات کو مارو نہیں. ایک صلوات بھیجے محمد والا. تو یہ ولی ہیں آپ کے ماں باپ, وہ آپ کے خواہشات کو موڑتے ہیں کہ بیٹا یہ نہیں, اس سے بڑی چیز یہ ہے, اس کو لے لو.
یہ بیٹا یہ نہیں، اس سے اچھی چیز یہ ہے، اس کو لے لو. تو یہ ماں باپ ہے خواہشات کو کنٹرول کر رہے ہیں. اور بچے کو مارو نہیں، بچے کو پریشان نہیں کرو، اس لیے کہ وہ خواہشات کا پیکر ہے. اور یہ اتنے اچھے بچے ہیں کہ ان کی خواہش پوری کر دیں تو یہ سو بھی جاتے ہیں، پھر مزید یہ توقع بھی نہیں کرتے. ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ بس یہ اتنا ہی مانگتے ہیں جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ نہیں مانگتے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اور یہ اس وقت جو ہے وہ بالکل ایک ایسا بچہ ہے جس کو آپ معصوم کہہ دیتے ہیں. میں نے کہا کیوں معصوم کہہ رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. میں نے کہا گناہ نہیں کیا، کر تو سکتا ہے؟ کہا ہاں کر سکتا ہے مگر ابھی نہیں کیا ہے، لہذا معصوم ہے. میں نے کہا دوسری صفت کیا ہے؟ کہا اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ ہمیشہ ہنستا رہتا ہے جب تک کہ آپ اذیت نہ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عصمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ اور بشاشت آتی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اور جس جگہ پر وہ بچہ آ جائے، چاہے جاننے والا ہو چاہے نہ جاننے والا ہو، اس کی طرف دیکھ کے اس کی طرف بڑھ رہا ہے. میں نے کہا تمہارا بچہ نہیں ہے، تم کیوں آگے بڑھ رہے ہو؟ کوئی چمکار رہا ہے، کوئی پیار کر رہا ہے، کوئی آغوش میں لے رہا ہے، یہ کیوں اتنی کشش ہو رہی ہے؟ تو جواب میں یہی کہا جائے گا کہ اس کے بعد سے کشش نہیں ہے مگر اس سے کشش ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس چھوٹی سی عصمت ہے جو اس کے باپ کے پاس نہیں ہے. تو جو معصوم ہوتا ہے وہ لوگوں کو بلاتا نہیں ہے بلکہ اس کی کشش ہے جو لوگوں کو کھینچتی چلی جاتی. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. کھینچتی چلی جاتی. تو یہ چھوٹا سا بچہ ہے مگر ہمیں سبق دے رہا ہے کہ دیکھو عصمت جب تمہارے اندر آ جائے گی تو ایسے آزاد ہو جاؤ گے کہ کل کی فکر نہیں ہوگی، چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. بس اس کے بعد جب اس نے پروان چڑھا اور 7 سال کی عمر میں آیا تو اب اس کی قوت غاضبہ اور قوت غضبیہ تیز ہونے لگی. اب اس کو غصہ بھی آتا ہے. تو اب شریعت نے کہا اب انرجی آ گئی ہے اس کے اندر، اب اس کو غلام بنائیے، اب اس سے کام لیجئے، اب اس سے ہر طرح کے کام لیں اور یہ آپ کے ساتھ لگا رہے گا. بچہ جب چھوٹا تھا آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ بھی آ کے لگ گیا. آپ نے بلایا نہیں تھا، بابا کو دیکھا، بابا کے ساتھ کھڑا ہو گیا. معلوم ہوتا ہے کہ جس کے اندر چھوٹی سی عصمت آ جاتی ہے وہ ہمیشہ مطابقت کرنے اور موافقت کرنے پر راضی رہتا ہے. یہ تو بے عصمتی ہوتی ہے جو انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اور وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، وہ اپنے ولی کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. تو اپنے ولی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور جیسے دیکھتا ہے ویسے کرتا چلا جاتا ہے. 7 سال کے بعد اس کی قوت غضبیہ بڑھی تو آپ نے کہا کہ اس کی انرجی کو استعمال کریں. تو کبھی نماز کے لیے آپ نے کہا، کبھی روزے کے لیے کہا، کبھی کام کے لیے کہا. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہا مجلس میں بیٹھو. اب مجلس میں کیسے بیٹھے گا؟ انرجی زیادہ ہے. اب ایک کا نہیں رو سکتا، بچپنے میں روتا تھا، اب میری انرجی بڑی ہوئی ہے، اب رونا ذرا میرے لیے مشکل ہے. کہا کچھ کام تو کرنا چاہیے. کہا بس یہی ایک طریقہ ہے کہ انرجیٹک لوگوں کے لیے شریعت نے ایک عزاداری کا طریقہ رکھ دیا کہ جب بھی انرجی زیادہ ہو تو ماتم حسین کر لو، سکون حاصل ہو جائے گا. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. یہ 14 سال کا ہو گیا، قوت شہوت بھی آ گئی، قوت غضب بھی آ گئی. اب شریعت نے کہا اب عقل کو عروج ملنا چاہیے. اب جب عقل کو عروج ملا 14 سال کے بعد تو 15ویں سال میں اس سے کہا کہ اب سمجھ میں آ رہا ہے، ذرا شہادتین پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اب اس کے بعد جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو وہ خود پوچھے گا کہ بابا اس کے بعد بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے.
تاکہ اصحاب میں تلاش کر کے دیکھ لو کہ اس میں اصحاب میں کون ایسا ہے جو رسول کا ایسا پیروکار ہے کہ کبھی رسول سے انحراف نہ کیا ہو. تو تلاش کیا تو کوئی 40 سال کے بعد آیا ہے, کوئی 30 سال کے بعد آیا ہے, لیکن ایک ایسا ملا جس کا بچپنا بھی رسول کی آغوش میں, جس کی جوانی بھی رسول کے پاس. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ. تو شریعت کہتی ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو اپنا وزیر بنا لو, اب اس سے مشورے لو. مشورے لینے کے لیے کہا ہے, اس کے مشورے پر عمل کرنے کے لیے نہیں کہا. مشورے لو تاکہ اس کو عادت ہو جائے مشورے دینے کی. مگر آج کل کے ماں باپ کیا کرتے ہیں کہ مشورہ لیتے بھی ہیں اور بچوں کے مشورے پر عمل بھی کرتے ہیں. نہیں, عمل کرنے کے لیے نہیں کہا شریعت نے, مشورہ لو تاکہ عادی ہو جائے. 21 سال کا جب ہو جائے تو اب زیادہ انتظار نہ کرو. ایک صلوات بھیجے محمد والے. اب زیادہ مولا کی سنت پر عمل کرنا ہے تو 23 سال, اور رسول کی سنت پر عمل کرنا ہو تو 25 سال. اس مدت میں جو ہے اس کا عقد کر دو. اور عقد کرنے کے لیے کیا کہا, اس کے بچوں کی ماں اچھی تلاش کرو تاکہ یہ اپنی ماں باپ کے اوپر فخر حاصل کرے. ایک صلوات بھیجیے محمد. یہاں تک آپ نے میرا ساتھ دیا, آپ کا شکریہ. ڈرائی سبجیکٹ ہے جو آسانی سے آپ کے سامنے ادا کر دیا. روح حیوانی کے بعد روح انسانی ملی تھی. 15 سال کا ہوا تو روح ایمانی آئی. یہ یاد رکھیے گا, یہ روح ہے, نفس کی بات نہیں کر رہا ہوں. نفس وہ ہے جو آپ کے بدن میں ہے, وہ آپ کے بدن کے ساتھ بڑھتا ہے. روح ہے جو امر پروردگار ہے, جو آپ کو عطا ہوتی ہے. جب اس نے انسان کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ پورا انسان بن گیا ہے تو اس نے روح انسانی دی. اب جب انسان نے جو ہے وہ شہادت پڑھ لی تو اب اس کو روح ایمانی عطا کی. اور یہ روح ایمانی وہ ہے جس کے لیے قرآن خود کہہ رہا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. خداوند عالم نے مومنین کی مدد کی ہے اپنی ایک روح کے ذریعے سے. اس کو کہتے ہیں روح ایمانی. اب اس کے بعد اور اس نے ترقی کی, تقوی کے منزل پر آیا تو متقی کہلایا, اور روح ایمانی کا بلند درجہ اس کو ملا. اور اس سے آگے بڑھا تو اب درجہ آگے بڑھا تو سلمان بنا. اب سلمان بن گیا ہے تو علی نے کہا یہ تو عصمت کے بہت قریب آ گئے ہیں, لہذا ان کو الگ کیوں رکھو. رسول نے کہا سلمان و منا اہل البیت. سلمان تو اہل بیت میں ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. مودودی سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا وجہ تھی کہ علی مدینے میں موجود تھے اور فلاں کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی, اور مدائن میں سلمان انتقال کر گئے اور باعجاز پہنچے. تو اس نے ایک جملہ کہہ دیا کہ یہ منا اہل البیت نہیں تھے, وہ منا اہل البیت تھے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو وہیں سے پتا چلتا ہے کہ جو اہل بیت کا ہوتا ہے اس کے اوپر اہل بیت ہی نماز پڑھاتے ہیں. تو اب اس کے بعد جب ترقی ہوتی ہے تو اللہ خداوند عالم ایک روح عطا کرتا ہے جو نبوت کی منزل میں ہے, اس کو روح قدس کہا جاتا ہے. جیسے کہ جناب عیسیٰ کو عطا کی گئی, اس کو کہتے ہیں وَأَيَّدَهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ, جس کو عیسائی کہتے ہیں ہولی اسپرٹ. یہ تمام انبیاء کے ساتھ رہی ہے, مگر جب ان کو ضرورت ہوئی, اس لیے کہ لفظ استعمال ہو رہا ہے ایدہم, ہم نے اس کی مدد کی روح قدس کے ذریعے سے. اب یہ روح قدس کی کیا کیفیت ہے کہ جب بچہ گہوارے میں ہو روح قدس آ جائے تو بولنے لگتا ہے.
جب آگ میں پہنچ جائے اور روح قدس ساتھ میں ہو تو آگ سے محفوظ رہتا ہے. تو یہ روح قدس کی کیفیت ہے، یہ انسان نے خود حاصل کی ہے بلندی کی وجہ سے. اللہ جو ہے عادل ہے، جب تک یہ دیکھتا نہیں کہ کہاں پر عطا کر رہا ہوں اس وقت تک عطا نہیں کرتا. وہ اگر ایسی جگہ عطا کر دے جو لائق نہیں ہے تو یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے. پہلے اپنے آپ کو اس لائق بناؤ، پھر اللہ تمہیں عطا کرے گا. تو انبیاء نے اتنی بلندی حاصل کی کہ ان کو روح قدس ملی. اب رسول کہہ رہے ہیں کہ عصمت کا سب سے بلند مرتبہ جب مل گیا تو خداوند عالم نے مجھے الروح عطا کی. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. الروح کیا ہے؟ جو سب سے بڑا فرشتہ ہے. کتنا بڑا فرشتہ؟ تمام فرشتے ایک صف میں ہو اور الروح فرشتہ ایک صف میں. اسی لیے قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں جہاں ملائکہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں روح کا ذکر نہیں ہوتا ساتھ میں، بلکہ الگ سے روح کا ذکر ہوتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح، تمہارے اوپر نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح نازل ہوتی ہے. یہ سب سے بڑا فرشتہ ہے. اور رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے میں زمین پر آیا ہوں اس وقت سے یہ فرشتہ میرے ساتھ ہے، کبھی جدا نہیں ہوا. تو یہ روح میرے ساتھ ہے اور یہی روح ایک امام سے دوسرے امام کی طرف منتقل ہوتی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. اور یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہے. اور یہ روح جہاں پر آ جائے وہاں پر اللہ ولایت عطا کرتا ہے. اس لیے کہ اس سے بلند روح ہے نہیں، یہی آخری ہے. تو ولایت عطا کی ہے. اور یہ ایسی سرپرستی ہے کہ جہاں پر انسان ہر وہ چیز جو اس کی ضرورت کی ہے مانگ لے اور مل جائے. جیسے مثال کے طور کے اوپر مولا کائنات سے کسی نے آ کے کہا یا علی میں نے سنا ہے کہ آپ رزق تقسیم کرتے ہیں. مولا نے کہا کہ ہاں. کیا تمہیں یہ یقین ہے کہ ملک اللہ کا رزق تقسیم کرتے ہیں؟ کہا میں تو ملک سے بہتر ہوں اور تم بھی ملک سے بہتر ہو. جب وہ اللہ ملائکہ کے ذریعے رزق تقسیم کر سکتا ہے تو میں تو ولایت میں شامل ہوں. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. کہا اس چونٹی کو بھی رزق پہنچا دیا ہے جو تمہاری جیب میں رکھی ہوئی ہے. اس نے جب کھول کے دیکھا تو اس کے منہ میں بھی دانا تھا. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو چاہے وہ دینی ضرورت ہو، دینی ضرورت جو پورا کرتا ہے وہ ولی ولایت تشریعی سے ہے، اور کائنات کی ضرورت جو پورا کرتا ہے وہ ولایت تکوینی ہے. ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی یہ دو ہیں. تشریع کی معنی یہ ہے کہ اپوائنٹڈ ہے اللہ کی طرف سے، اور تکوین کا مطلب یہ ہے کہ حق حاصل کیا ہے اپنی لیاقت کی وجہ سے. اور جب کوئی انسان اپنے حق کو حاصل کرتا ہے تو وہاں عطا نہیں ہوتی بلکہ وہاں خود عطا کرتا ہے. مثال دے دو. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. آواز بہت بہت. ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے، اور وہ یہ کہ جس کے پاس ولایت تکوینی ہو اس نے اپنے آپ کو بلند کیا ہے اور اللہ نے عطا کیا ہے، تو یہ حق ہے نا اس کا، جس کو آپ اپنے زبان میں کہتے ہیں میرٹ. یہ میرٹ جب ملی ہے اس کو اس کی لیاقت کی بنیاد کے اوپر، تو اس کے اندر ایک صفت پیدا ہوتی ہے جس کا نام ہے وراثت. وراثت غیر کو نہیں ملتی،
وہ حق رکھتا ہے تو وراثت لیتا ہے. غیر کو آپ بلا کے وارث نہیں بنا سکتے. وارث وہی بنتا ہے جو آپ کا اصل یعنی اس کا خون آپ کے رگوں میں دوڑ رہا ہو تو وراثت ہے. تو آپ یہاں دیکھیں قرآن مجید کی آیت, جناب زکریا اللہ سے مانگ رہے ہیں کیا؟ ایک ولی. حب لی من لدن کا ولین یرثنی, جو میرا بھی وارث ہو, وہ آل یعقوب اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. تو جناب زکریا صرف اپنے لیے ولی نہیں مانگ رہے بلکہ آل یعقوب کا بھی ولی مانگ رہے ہیں. تو یہ ایک بندہ پیدا ہو رہا ہے, حق لے کر پیدا ہو رہا ہے. اس کو نہیں دیں گے تو ظلم ہے, اور اگر دے دیا تو عدل ہے. جان رہے کہ نہیں؟ اب سنیے گا. وَيَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ, مومنین وہ ہیں جو جنت کے وارث ہیں. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. ان کی صفت یہ ہے, اور اس کے بعد کیا ہے؟ جنت کے وارث ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر احسان نہیں ہو رہا ہے, آپ نے لیاقت پیدا کی ہے اور وراثت حاصل کی ہے. تو آپ کے لیے تو کہا جا سکتا ہے کہ میں اپنے باپ کا وارث ہوں اس لیے کہ باپ کا خون میرے بدن میں, لیکن اللہ کے لیے کیا کہیں گے؟ یہ تو نہیں کہیں گے کہ اللہ کا خون میرے اندر ہے, نہیں. تو پلٹ کر یہی جواب ہوگا کہ اللہ کے مخصوص بندے بنیں گے تو اللہ کی وراثت مل جائے گی. تو بندگی سے اللہ کی وراثت مل رہی ہے تو ولایت سے کیوں نہیں ملے گی؟ ایک سلوات بھیجے محمد والے. یہاں تو ولایت ہے, اور جب ولی ہے تو آپ ولی ولایت ہے, تو آپ یہاں پر تقسیم کا حق دے دیا. اس لیے وہ کہتے ہیں یہ علی حبہ جنہ, اے علی تمہاری محبت ہی ایک سپر ہے. قسیم النار والجنہ. شافعی کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. تو شافعی سے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ شافعی یہاں علی کے بارے میں نہیں کہہ رہے کہ قسیم النار والجنہ, حب علی ہے قسیم النار. ایک سلوات بھیجے محمد والے, ایک سلوات بھیج دیں محمد والے. صحیح آ جائے محبت تو خود ہی پہچان ہو جائے کہ نفاق کہاں پر ہے, کفر کہاں پر ہے, ایمان کہاں پر ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ ورڈ تھے. تو آپ خداوند عالم وراثت کی آیتیں آپ دیکھتے چلے جائیں قرآن مجید میں, تو آپ کو ملتا چلا جائے گا کہ ہم نے لکھ دیا ہے, لقد ہم نے ضرور لکھ دیا ہے, فی الزبور زبور میں, من بعد ذکر ذکر کے بعد, یرثھا عبادی الصالحین, ان الارض یرثھا عبادی الصالحین, بے شک زمین کا وارث ہم ان بندوں کو بنائیں گے جو ہمارے صالح بندے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وارث کچھ صالح ہی بندے ہیں. اب اگر کسی کی وراثت کوئی لے لے, چھین لے, تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ غاصب ہی کہیں گے. ہم لاجک کی بات کر رہے ہیں, ہم تاریخ کی بات کر رہے ہیں. یا تو صالح بندے بن کر دکھاؤ, یا اس بات کو تسلیم کرو کہ سب سے بڑے غاصب تم ہو. میں تبرہ نہیں کر رہا ہوں, تاریخ بیان کر رہا ہوں. ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد. یہ کبھی کبھی تو اسی لیے یہ آیت جو ہے مولا کے لیے ہے, آخری امام کے لیے, کہ زبور میں ہم نے لکھ دیا کہ ذکر کے بعد یعنی رسول کے بعد, قرآن کے بعد, ہم زمین کا وارث اپنے صالح بندے کو بنائیں گے.
اگر آپ کی نگاہیں ہیں قرآن مجید پہ تو آپ دیکھیے کہ صالح المومنون کس کو کہا گیا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو یہاں پر آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ وارث بنا رہا ہے، اور جو وراثت کے حق کے ساتھ جاتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اولاد کو کبھی وراثت سے نہیں روکا جاتا. تو وہاں پر کیا اب حساب لیا جائے گا، کتاب کیا جائے گا؟ نہیں. اس لیے کہ جب وراثت مل جاتی ہے تو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والوں. وارث جو ہے وہ کتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہاں یہاں پر ہے، ہم سرپرستی میں ہیں، ولی چلا جائے گا وراثت ملے گی. تو یہاں پر بھی اطمینان ہے، اور اس اطمینان کے ساتھ میں یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ یہ آیا کہاں سے اطمینان. یہ تو بڑی مشکل سے ملتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن. یہ امام حسین کے لیے تو بلند درجے پر ہے، لیکن مومنین کے لیے پس درجے پر ہے. اے نفس مطمئن پلٹ آ، ارجعی الی ربک، پلٹ آ اپنے رب کی طرف. کس حالت میں؟ راضیتن، تو اس سے راضی ہے، مرضیتن، وہ تجھ سے راضی ہے. اس کے بعد کیا جملہ ہے؟ فادخلی فی عبادی، میرے بندے پہلے سے ہیں ان میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی، اور پھر جنت میں داخل ہو جا. کہیں حساب کتاب نہیں نظر آ رہا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. نہیں نظر آ رہا. یہ وہ مخصوص بندے، یہ مخصوص بندے. یہ اللہ کے وہ مخصوص بندے ہیں جو مطمئن ہیں. دو طرح کے نفس ہوتے ہیں، ایک مضطرب ہوتا ہے، ایک مطمئن ہوتا ہے. اضطراب جو ہے وہ ایسا نفس ہے کہ اس کو سکون ہی نہیں ملتا. بیٹھنے کے لیے کہیں تو کھڑے ہو جائیں، رکنے کے لیے کہیں تو بھاگ جائیں، چپ رہنے کے لیے کہیں تو رو پڑیں. مضطرب ہے، پریشان ہے، کسی طرح سے سکون حاصل نہیں ہے. اور ایسے تو ایسے مضطرب نفس کو رسول اپنے بستر پر کیسے لٹا دیں. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو ایسی جگہ پر بٹھانا ہو، بستر پر لٹانا ہے. مضطرب ہوگا، کبھی یہاں کھو جائے گا، کبھی وہاں کھو جائے گا، کبھی چادر اوڑھے گا، کبھی چادر اتارے گا. کہ نہیں اس کو نہیں لٹا سکتا، ایسے کو لٹاؤں گا جو اتنے اطمینان سے سو جائے کہ خدا یہ کہے کہ یہ میں اس سے بھی راضی اور یہ مجھ سے بھی راضی. اور یہی نہیں کہ راضی ہوں بلکہ رضا ہی عطا کر دیتا ہوں. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. مطمئن اطمینان، نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ ہے. اسی لیے آپ کبھی کسی شہادہ معصومین میں سے کسی کو آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہی نہیں. اس لیے کیوں کہیں؟ اس لیے کہ خدا نے آیت میں کہہ دیا یہ نفس مطمئنہ ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے. تو پھر دوبارہ دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دعا تو اس کے لیے کی جاتی ہے جس سے ابھی راضی نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد. راضی نہیں، اور اللہ کی رضا بھی دیکھنا ہے تو کہیں پہ نظر تو نہیں آتی اللہ کی رضا. اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ کافروں کے پاس بھی بڑی نعمتیں ہیں، ملینر ہیں، بلینر ہیں، تو کیا اللہ ان سے راضی ہے؟ کوئی کہنے لگے میں بہت غنی ہوں صاحب، اللہ مجھ سے راضی ہے اس لیے تو غنی ہوں. کہ نہیں، اللہ تم سے راضی ہے اس لیے غنی نہیں ہے، بلکہ
اللہ نے دیا ہے، تمہیں چھوٹ دی ہے تاکہ تمہیں اور آزمائے اور یہ دیکھیں کہ جنت میں کون سا درجہ ہے، نہیں بلکہ جہنم میں کون سا طبقہ ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد، یہ دیکھنا ہے تاکہ اس کی عدالت میں کوئی حرف نہ آنے پائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیں۔ تو یہ جب نفس مطمئنہ ہو جائے انسان کا، اور یہ اطمینان بڑا مشکل ہے مجھے معلوم ہے۔ اچھا آپ خود اپنے بارے میں سوچ لیں، نماز پڑھتے وقت آپ کبھی مطمئن ہوئے؟ روزہ رکھتے ہوئے کبھی مطمئن ہوئے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، چہرے ہی سے اشارہ کر دیجئے گا۔ حج کرتے ہوئے کبھی آپ اطمینان مطمئن ہوئے؟ مجلس میں آنے کے بعد آپ کی کیا کیفیت ہوتی؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ آپ بتائیں، آپ یہ ظاہری بات ہے، کہیں میں دور سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے اوپر گزرتی ہے۔ کتنی بے چینی ہوتی ہے نماز میں، کتنا روزے کے وقت آخری وقت میں پریشان ہوتے ہیں، لیکن یہاں شروع سے لے کر آخر تک اطمینان ہی اطمینان، پھر گھر جا کر بھی اطمینان۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے میں۔ تو یہ آیت النفس المطمئن، بالکل مطمئن نفس ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد لاکھ آپ کسی بھی چیز سے ڈرائیں مگر یہ نفس ڈرتا نہیں، اپنی جگہ کے اوپر مستحکم۔ اور جملہ بھی سنیے مولا کائنات کا، علی موت سے ڈرتا نہیں، چاہے موت علی پر آ جائے چاہے علی موت پر جائے۔ بتا رہے ہیں کہ ہم موت سے کیوں ڈریں؟ موت کے لیے ہم نہیں بنائے گئے، موت ہمارے لیے بنائی گئی۔ اور بہترین انسان صاحب عقل مند وہ ہوتا ہے جو زندگی سے بھی فائدہ اٹھائے، موت سے بھی فائدہ اٹھائے۔ میں مسلمانوں کو چیلنج دے کر کہتا ہوں کہ تم زندگی سے تو فائدہ اٹھا سکتے ہو مگر موت سے فائدہ نہیں اٹھا۔ موت سے اگر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے تو یا حسین اٹھا سکتے ہیں یا حسینیت والے اٹھا سکتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور حسین نے ہمیں یہی سکھایا کہ تم تو اپنی زندگیوں کو موت بنا رہے ہو، میں تمہاری موت کو زندگی بنانے آیا۔ تو بنایا حسین نے زندگی، جو کل تک حر نہ ہوتا، ایسی زندگی دے دی کہ ہر محفل میں حر کا ذکر ہے، اور حر کی کیفیت میں، حر کی شخصیت میں حسین نے انسانیت کو حریت دے دی ہے، آزادی دے دی۔ تم اگر غلامی کی زندگی جیو گے تو تمہاری موت ہے، اگر میرے ساتھ رہو گے تو آزادی ہی آزادی ہے۔ اسی لیے شاید قمبر نے جب ایک مرتبہ مولا کائنات نے وہ اونٹوں کی قطار دی ہے تو قمبر اس کے آگے آگے تھے، پیچھے پیچھے اونٹوں کی قطار دی جا رہے تھے، تو ایک مرتبہ قمبر نے اونٹ چھوڑے اور پیچھے ہٹ گئے۔ کہا قمبر کیوں؟ کہا مولا آپ کی سخاوت دیکھتے ہوئے ڈر گیا کہ ایسا نہ ہو کہ اونٹوں کے ساتھ قمبر کو بھی عطا کر دیں۔ کہا قمبر غلامی ہے، ارے آزادی مل جائے گی۔ تو قمبر جواب میں کہیں گے کہ علی کے ساتھ غلامی میں رہنا آزادی ہے، علی سے الگ آزاد رہنا غلامی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ غلامی ہے، دیکھ لیں ایک دروازہ، دیکھ لیں حقیقت ہے، ہم ایک دروازے کے غلام ہیں، کسی اور کے غلام نہیں ہیں، اور تم نے اس دروازے کو چھوڑا ہے، ہر ایک کے غلام ہو۔ تو بس پتہ چلتا ہے کہ آزادی کا سبق بھی یہاں ملتا ہے، اور ایسی آزادی کہ موت سے آزادی، موت کی فکر سے آزادی،
اور یہی نہیں، حسین نے یہ بھی بتا دیا کہ صرف موت کی فکر سے آزادی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہیں جنہیں محشر کی فکر سے بھی آزادی ہے۔ ان کو تو جنت کا مقام دکھا دیا ہم نے کہ یہ حبیب تمہارا مقام ہے، یہ تمہارا مقام ہے، تو انہیں کوئی فکر ہی نہیں رہی۔ ایک ساتھ حسین کا ہوا اور تمام فکروں سے بری ہو کر ایک مرتبہ نفس نے پکار کر کہا، اب تک مضطرب تھا، آ گیا حسین کے پاس مطمئن ہو گیا۔ اور واقعی مطمئن، اطمینان کی جگہ ہے، یہ حسین ہے جہاں پر اطمینان ہر ایک کو حاصل ہے۔ اور میں نے اس مجلس میں جہاں نور کا ذکر کر رہا تھا، شاید یہ حدیث آپ کے سامنے نہیں بیان کی کہ جس میں رسول کے نور سے عرش اور کرسی کی خلقت ہوئی، حاملان عرش اور فرشتے جو کرسی کے ہیں وہ خلق ہوئے۔ علی کے نور سے خداوند عالم نے ملائکہ کو خلق کیا، اور شمس اور قمر کو، سورج اور چاند کو خلق کیا، اور فاطمہ کے نور سے زمین اور آسمان کو خلق کیا۔ اور حسن کے نور سے لوح اور قلم خلق کیا، اور حسین کے نور سے جنت اور حور العین۔ اسی لیے حسین کو اختیار ہے۔ حور سے یہ نہیں کہتے کہ میں نے معاف کیا، حور سے یہ کہہ رہے ہیں میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، تیری ماں نے تیرا نام بہت اچھا رکھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ یہ جملہ صرف حسین کہہ سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو دور سے حسین کو جانتے ہیں ان کے دلوں میں جب یہ محبت کا عالم ہے، جو قریب سے جانتے ہوں گے ان کا کیا حشر ہوگا۔ 4 سال کی بچی سکینہ سے پوچھیں، ذرا برابر کی بہن زینب سے پوچھیں۔ ہم سے کہا گیا ہے کہ عورتوں کو ذرا میت کے پاس سے دور رکھو، اس لیے کہ ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں۔ زینب کے سامنے بھائی کا لاشا پامال ہو اور پوری کیفیت کربلا کی بار بار زینب کو یاد آ رہی ہے، جب بھی حسین کا کٹا ہوا سر دیکھتی ہے تو کربلا کا پورا واقعہ سامنے آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مرثیہ پڑھا اور کہا، اے میرے ماں کے چاند، ابھی تجھے کمال بھی نہ آیا تھا کہ گہن لگ گیا اور بی بی نے ستون سے اپنے سر کو مارا۔ بس گرامی، آپ نے چاند دیکھ لیا، آپ نے آج چاند دیکھا ہے، یہ چاند معمولی چاند نہیں ہے۔ شام میں داخل ہونے سے پہلے بابو سعد کے پاس زینب کو کھڑا کر دیا گیا کہ آئینہ بندی ہو جائے تو پھر داخل کیا جائے گا۔ ایک رسم میں 12 گلے کھینچ کر لے جایا گیا، یزید کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، بیویوں کے ہاتھ پسے پشتے بندھے ہوئے، سکینہ کا گلا بنا ہوا۔ ایک مرتبہ یزید نے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ شمر نے کہا، حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ حکم دیا کہ رسن کھول دی جائے، رسن کھولی گئی تو ایک مرتبہ بچی کو قریب بلایا، بتاؤ تمہارا ایک ہاتھ منہ پر کیوں ہے اور ایک ہاتھ گلے پر کیوں ہے؟ تو بچی نے معصومیت سے کہا، اے یزید، میرے بال چھوٹے ہیں، میں اپنے ہاتھوں سے پردہ کر رہی ہوں۔
اور میرے پھوپھی بہنوں کے بازو جس رسم میں بندھے ہیں اسی میں میرا گلا بنا ہوا ہے. جب یہ کھڑی ہو جاتی ہے تو میں لٹک جاتی ہوں. کہا سکینہ کیا اپنے باپ کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کہا ہاں یزید، بہت عرصہ ہوا باپ کو دیکھے ہوئے. تشت طلا کی طرف اشارہ کیا. یتیم بچی دوڑی کہ باپ کے سر کو اٹھا لے. یزید نے روک دیا، نہیں میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں. اگر حسین کو تم سے محبت ہوگی تو وہیں سے آواز دو، تمہاری آغوش میں چلے آئیں گے. سکینہ نے پھٹا ہوا دامن پھیلایا. اے بابا، یزید آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے. بابا میری گودی میں چلے آئیے. تشت طلا سے مظلوم سر کربلا کا سر اٹھا، بچی نے اس کلیجے سے لگا لیا. بابا تماچے کھا چکی، کوفے اور شام میں پھرایا گیا، سربراہانہ دربار میں کھڑا کیا گیا. اللہ لعنت اللہ. بارہ واسطہ محمد وعلی محمد کا ہمارے جملہ گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. پانے والے مصیبت اہل بیت کا واسطہ ہمارے جملہ پریشانیوں کو دور فرما. حج اور زیارت سے مشرف فرما. ہماری اعضاء کو قبول فرما. پالنے والے ہمارے ناسوں کو ہمارے سیدہ میں جگہ عطا فرما. پالنے والے بحق محمد وآل محمد ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما. ہمارا شمار ہو کے امان و انصاف.